کفلہا زکریا، یہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر کفالت وہاں پر رہتی تھی، اور وہ جو جگہ، وہ جو کمرہ وہ بند ہوا کرتا تھا، تالا لگاتے تھے، وہ جب بھی آتے تو وہ تالا کھولتے۔ لیکن ایک عجیب اور غریب کیفیت یہاں پر پائی گئی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور زکریا علیہ السلام نے محسوس کیا، وہ یہ ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس ہو، اس محراب یعنی اس نیچے جگہ میں آتے، وجد عندہا رزقا، تو اس کے کمرے میں یعنی اس کے پاس یعنی مریم کے پاس رزق پاتے، اور وہ رزق بھی بے موسم پل، موسم کچھ چل رہا ہے اور پل فروٹ وہ کچھ ہے۔ یہاں پر یہ جو رزق کا تذکرہ ہوا اور یہ جو رزق ان کے پاس جب دیکھا زکریا علیہ السلام نے تو وہ حیرت میں پڑ گئے، بھئی یہ تو اس چیز کا تو موسم ہی نہیں، ہم تو چلو ہم مان لے کہ کوئی بندہ لے کر آیا یا کسی عورت نے دی، کسی نے خادم نے دے دیے، یہ تو تب مانے نا کہ جب یہ پل بھی موجود ہو، یہاں پر تو پل بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اس کا موسم ہی نہیں ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوال کر لیا کہ مریم یہ بتلائے، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تو بتلائے کہ یہ پل فروٹ میوجات کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ بھی بے موسم؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے آتے۔ یہ جو ہے بی بی مریم کی کیا ہے؟ کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے موسم ان کو کیا دیے؟ پل فروٹ دیے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کامل ولی اور بزرگ سے کسی ایسے امر کا صدور ہو جو خلاف قانون اور خلاف عادت ہو۔ اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر بے موسم پھلوں کا مل جانا، بغیر شوہر کے بیٹے کا ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ کرامت ہے نا مریم کی، بی بی مریم کی کرامت ہے نا کہ بھائی اس کا بیٹا ہوا، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی شوہر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیٹا ہوا، تو یہ کرامت ہے۔ بغیر بیٹے کے، بغیر شوہر کے بیٹا ہو جانا، بغیر موسم کے پھل مل جانا، ہوا میں اڑنا، پانی میں تیرنا اور زیادہ کام تھوڑے وقت میں کر لینا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لینا، بعض واقعات فضائل اعمال میں بھی ہے، ایک نماز سے، ایک وضو سے کئی نمازیں، کئی دن کی نمازیں پڑھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ بہت سارے اس کے جو ہے کیا کیا مثالیں بیان کریں، تو یہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو خلاف عادت اور خلاف قانون ہو۔ اب عادت تو یہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ جو ہے، ظاہر بات ہے ہوا میں کوئی نہیں اڑ سکتا ہے، لیکن عادت کے خلاف ہوگا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھو جو کام خلاف عادت اس کا صدور ہو، اگر ولی سے ہے تو وہ کرامت کہلائے گی، اگر وہ نبی سے ہے تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے اژدہا بن جاتا ہے۔ ہاں، آپ یہ بھی خیال کریں کہ یہ جو کرامت اور معجزے میں جو فعل ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کا ظہور صرف نبی اور ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن اصل فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اصل جو فعل ہے کرامت اور معجزے میں وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں نا کہ عصا سے اژدہا بنا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس سے ڈرے، قرآن میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام خود ڈرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے میں اور کرامت میں جو فعل ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ظہور کس کی طرف، کس پر ہوتا ہے؟ اس ولی اور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں افراط اور تفرید کے لوگ شکار، یہ جو ہے تعریف اس کی ہو گئی۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ جو ہے کرامت کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ بھئی ہم کرامت کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی یہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فلاں بزرگ نے اس میں کتاب میں جو ہے نا کرامت لکھی۔ بھئی کرامت کہتے ہی اس چیز کو، جس آدمی کو جو عقل مند ہو اور عالم ہو اور اس کو کرامت کی تعریف آتی ہو تو وہ جاہل یہ اعتراض کر نہیں سکتا ہے۔ بھئی کرامت کہتے ہیں اس چیز کو جو خلاف عقل ہو، جو خلاف عادت ہو، تو اعتراض کی کیا بات ہے پھر؟ ہاں، اگر صدور نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اگر صدور ہو ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ اور ولی کے لیے بھی کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان ہو، یعنی مسلمان ہو، ایمان موجود ہو اس بندے کے اندر جس سے یہ کرامت صادر ہو رہی ہے۔ نمبر 2، متقی ہو،
تقوی کی صفت موجود ہو۔ نمبر 3 وہ متبع سنت ہو۔ جو آدمی مومن نہ ہو اور اس کے باوجود اس کے ہاتھ سے کچھ اس طرح کی چیزیں خلاف عادت اور خلاف واقع ہو رہی ہے، اس سے ہو رہی ہے، تو یہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ دجال کو دیکھو، دجال کو دیکھو، دجال کیا کرے گا؟ بندے کو آگ میں ڈالے گا، آگ سے نکالے گا، بارش برسائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، آدمی کو چیر لے گا، پھر اس کو زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، یہ ڈھیل دینا ہے۔ پہلی صفت شرط کیا ہے؟ ولی کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہوگی، جیسا کہ دجال کی مثال ہم نے دی۔ دوسری مثال تقوی۔ ظاہری اعتبار سے یہ آدمی متقی بھی ہونا چاہیے۔ للو پنجو ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے جنات کو تابع کیا ہو، شیاطین سے مدد لے رہا ہو۔ متبع سنت ہونا چاہیے، بھئی سنت کے موافق یہ آدمی ہونا چاہیے۔ ہم پھر کہیں گے کہ ہاں یہ 3 شرطیں جس آدمی کے اندر موجود ہو، اس کے بعد اس کے متعلق کوئی بیان کرے، وہ بیان کرنے والا سچا آدمی ہو، مخبر صادق ہو، تو اس کی بات مثال کے طور پر آپ کا مجھ پر اعتماد ہے کہ جھوٹو نہیں بول سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اس طرح بیان کروں، آپ اس کو مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یا سچا آدمی بیان کرے یا جو ہے آپ خود دیکھیں، لیکن وہ جو آدمی ہے اس کے اندر یہ 3 شرطیں موجود ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 3 شرطیں موجود ہوگی اور یہ جو کام اس کے ہاتھ پر صادر ہوگا، یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس بزرگ کی ہاتھ پر وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو کرامت کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ ہے کہ کرامت کو اتنا مانتے ہیں کہ اس کرامت کی وجہ سے اس بزرگ کو خدا مان لیتے، اس کرامت کی وجہ سے اس بزرگ کو، اس ولی کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس سے پھر مانگنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو جتنے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو، مثال، بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، کرامات ہیں، لیکن اس کے متعلق پھر طرح طرح کی کرامتیں بنائی گئی ہے، بعض جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک بڑی آئی حضرت کے پاس اور ان سے کہا کہ میرے جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور ایک ہی بیٹا تھا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کو کہا، ملک الموت کو کہا کہ آپ اس کے بیٹے کی جو روح ہے وہ واپس کر لو۔ کیا کر لو؟ واپس کر لو۔ انہوں نے کہا بھائی واپس نہیں ہوگی، بھائی اس کا ٹائم پورا تھا، ہم نے روح لے لی۔ اس نے کہا بھائی واپس کرو، اس نے واپس۔ جب اس نے حملہ کیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کیا، اس کے پاس جو تیلا تھا روحوں کا اس دن کا وہ چھین لیا، وہ سب کے سب لوگ زندہ ہو گئے، گھوم رہے۔ ابھی اس طرح کی جو ہے نا بعض پھر کرامتیں بنائی جاتی ہے۔ کیا کر لیا جاتا ہے؟ بنائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کرامات اور اس طرح کے پھر جو ہے، دیکھو یہاں پر ہم نے یہ بات بیان کی تھی، 3 شرطیں ہونی چاہیے ولی میں، پھر اس کے بعد خبر دینے والا سچا ہونا چاہیے، واقعہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ خبر کیسے، اگر یہ واقعہ لکھا ہے تو کس نے لکھا ہے؟ بعض مرتبہ لوگ تو بناتے بھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پر حدیثیں بنائی گئی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں 2 طرح کے، بعض لوگ تو سرے سے کرامات کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتا ہے، یہ الحاد ہے، یعنی ثابت شدہ دین کا انکار کرنا کیا ہے؟ الحاد ہے۔ یہ بھی گمراہی کے 2 اصول ہے، ایک الحاد، ثابت شدہ دین کا انکار کرنا۔ بھئی کرامت تو قرآن سے ثابت ہے، یہ مریم کا واقعہ ہے، بغیر موسم کے پھل مل جانا کرامت ہے، یہاں تک کہ بغیر شوہر کے بیٹے مل جانا یہ کرامت ہے۔ آگے جو ہے تفصیل سے واقعہ آئے گا، سلیمان علیہ السلام قرآن میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جو جنات میں سے تھا، اس نے کہا حضرت والا یہ ذمہ داری آپ مجھے دیجئے، میں آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت کو لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت صبح بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، دوپہر تک جو ہے مجلس برخاست کرتے تھے، یعنی کہ 3-4 گھنٹوں میں پہنچا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ایک دوسرا بندہ بیٹھا ہوتا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، یہ جو آدمی تھا قال الذی عنده علم من الکتاب،
وہ آدمی بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب سے مراد زبور، کتاب سے مراد زبور. اس کتاب کے علم والے نے کہا. اس میں تو دو بات ہے، ایک تو یعنی کہ فوقیت اور فضیلت کتاب یعنی دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی. یہاں پر کتاب کا تذکرہ ہوا. جمہور مفسرین کے رائے یہ ہے کہ یہ جو آدمی تھا جس سے یہ کہا، جس کے پاس کتاب کا علم، یہ کون تھا؟ یہ انسان تھا. یہ کون تھا؟ یہ انسان تھا. اور اس کا نام ذکر کیا گیا، آصف بن برخیہ اس کا نام ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تخت پلک جھپکنے کے مقدار میں وہ تخت وہ حاضر کر دیا. کہاں؟ وہ 2-3 مہینے کے مسافت، اور وہ یعنی کہ اشارے کے جتنا ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، اس نے تخت حاضر کر دیا. اب بتائے کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. بھئی یہ فعل اللہ کا ہے. بھئی کرنے والا کون ہے یہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن ظاہر کس کے ہاتھ میں کیا؟ اس علم والے کے ہاتھ پر کیا جو آصف بن برخیہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض مرتبہ کرامت ادنا کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ادنا سلیمان علیہ السلام بڑے یا آصف بن برخیہ بڑے؟ بھئی درجہ کس کا بڑا ہے؟ سلیمان علیہ السلام جو نبی ہے اس کا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی امتی سے یہ کام کروایا گیا. تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو تو پھر اس کو خدا بنایا جائے. تو افراط اور تفریط سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. تو بعض لوگ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں کرامات کا. بالکل یہ بھی غلط ہے، یہ الحاد کہلاتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرامات کو مانتے ہوئے اس قدر مانتے ہیں کہ اس کرامت والے کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں مرادیں. اب شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے موحد تھے، یہ حنبلی ہے، لیکن آج آپ دیکھو اس کے جو ہے نا اس کا 11واں، اس کا 3جا، اس کا 40واں، اس کا فلاں، اس کا فلاں، اور جو ہے یہ قصے کہانیاں اس کی طرف مشہور کر دی گئی اور اس کو جو ہے خدا کا درجہ دے دیا گیا. آپ قرآن کا جو ہے آپ وہ دیکھیں، یہاں پر دیکھو جو مسلمان ہیں اب یہاں پر یہ جو کرامت مانتے ہوئے یہ غلو کے شکار ہو گئے. انہوں نے کرامت اس قدر مانی کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی اس کا خدا کا درجہ دے دیا. خدا کا درجہ دے دیا اور اس سے مراد مشکل کشا حاجت روا اس کو مان لیا. یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب مانا جاتا ہے، اور وہ خود بہت بڑے موحد تھے. آپ اس کی کتابیں دیکھیں، بہت بڑے موحد، لیکن اس کے باوجود یہ کیوں؟ اس کے ہاتھ پر جو ہے کرامت ظاہر ہوئی. تو کرامت ظاہر ہونا، اب دیکھیں صحابہ کرام جو ہے اس میں کرامت کم ظاہر ہوئی ہے، لیکن تابعین میں زیادہ ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تابعین میں کرامت زیادہ ظاہر ہوئی ہے بنسبت صحابہ کے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے کہ یار یہ کرامت کس طرح ہے، جو لوگ نہیں مانتے بولے صحابہ کے ہاتھ پر کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ صحابہ کے ہاتھ پر کیوں؟ بھائی تابعین کے ہاتھوں پر زیادہ کرامتیں ظاہر ہوئی. تو لہذا یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ غلط ہے. اس قدر جو ہے کرامت کا انکار کرنا، بالکل کرامت کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اور اس قدر ماننا کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو کہ اس کو خدا کا درجہ دیا جائے، تو یہ دونوں باتیں غلط ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم وہ کام کریں گے جو قرآن نے بتلایا، جو طریقہ قرآن کا ہے. آپ دیکھیں قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا، زکریا علیہ السلام نے کرامت مانی بھی، زکریا علیہ السلام نے کرامت مانی، اور وہ کرامت مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اس کو پتا تھا کہ یہ فعل اللہ کا ہے، کہ جو رب مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے تو وہی رب مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اگرچہ اسباب نہیں ہے، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، 120 سال عمر تھی تقریباً، اس کے باوجود مجھے. اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کرامت کو مانا، لیکن نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی. اور دعا کس سے مانگی؟ اس ولی کے اللہ سے مانگی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کرامت کو مانا، کوئی اعتراضات نہیں کیے، مزید کرامت مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. یہی ہم کہتے ہیں آپ کرامت والے کو بھی مانیں، کرامت کو بھی مانیں، اس ولی کو بھی مانیں، لیکن کرامت والے کے خدا سے مانگے، کرامت والے کے خدا سے مانگے، شیخ عبد القادر جیلانی کے خدا سے مانگے. لیکن دوسری طرف بعض لوگ اس قدر غلو کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کرامت کو دیکھ کر ولی سے کرامت کا صدور ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ ولی سے مانگتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
تو یہ دونوں باتیں ہیں، کرامت جو ہے ہم مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا جو ہے 2 واقعے قرآن سے میں نے پیش کیے، حدیث میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ دیکھیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ خطبے کے دوران کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل الجبل، 3 مرتبہ انہوں نے اس طرح آواز لگائی، صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ بھئی کیا ہو گیا، خطبے کے دوران اس طرح آواز لگائی۔ پھر جب اس قافلے کا قاصد آیا، انہوں نے کہا بھئی ہم جنگ ہار رہے تھے، لیکن جب ہمیں ایک آواز سنائی دی اور انہوں نے کہا کہ اے ساریہ، وہ ساریہ جو ہے نا جو جنگ کا لشکر کا امیر تھا، اس کا نام ساریہ تھا، کہ جب ہمیں کوئی آواز سنائی دی اور اس میں یہ کہا گیا کہ اے ساریہ آپ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھیں، جب ہم پیچھے مڑے اور وہاں سے ہم نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم جیت گئے۔ وہ آواز کس نے دی تھی؟ حضرت عمر فاروق نے۔ کہاں پر کھڑے ہیں؟ مدینے میں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک نے وہ جگہ دکھا دی اور یہاں سے انہوں نے آواز لگایا۔ آپ دریائے نیل کو دیکھیں، دریائے نیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وجہ سے جاری ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی کرامت ہے، اور تابعین میں تو بے شمار کرامتیں ہیں موجود ہیں۔ یہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کا نام جو ہے ابو مسلم خولانی ہے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ تابعین میں سے کہ ایک اس وقت کا ایک بندہ تھا بدبخت، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ جو ابو اسود عنسی تھا، اس نے ان کو بلایا ابو مسلم خولانی کو، آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اس نے بہت ڈرایا دھمکایا، پھر کیا کیا؟ آگ جلائی، اور آگ بہت بڑی آگ، اور کہا کہ بھائی اگر یہ نہیں مانتے تو اس آگ میں ڈال دو۔ ابو مسلم کو اس آگ میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ ابو مسلم اس آگ میں گئے اور اس آگ میں رہے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ بجھ گئی اور ابو مسلم جو ہے وہ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آگ اس کے لیے گلی گلزار ہو گئی۔ یہ تابعین میں سے ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا کس قدر جو ہے صحابہ کرام سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس سے کوئی مسئلہ ہو گیا، حجاج بن یوسف ان کو پکڑنا چاہ رہے تھے، 6 مرتبہ انہوں نے، وہ آئے، حالانکہ حسن بصری موجود ہے، وہ آئے کہ حسن بصری کو پکڑے، لیکن اس کے قاصد اور وہ اس کے کارندے حسن بصری کو دیکھ نہیں پا رہے، اس نے نجات پائی۔ اسی طرح بے شمار جو ہے کرامتیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تابعین میں کرامتیں جو ہیں وہ کیا ہے بنسبت صحابہ کے وہ زیادہ ہے، اور بھی صحابہ کے کافی واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ کرامتوں کو ہم مانتے ہیں، قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے زندگیوں میں کرامتیں ملتی ہے، تینوں سے ملتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو قرآن اور حدیث میں کرامت ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، صحیح ہے، اور جو صحابہ اور تابعین کی زندگیاں ہیں اور اس کے بعد جو کرامت ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط، ولی کے لیے 3 شرطیں ہونی چاہیے، اور مزید جو ہے جو واقعہ پہنچایا جا رہا ہے آیا یہ واقعہ بھی درست اور صحیح ہے کہ نہیں۔ عام طور پر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے طرف جو ایک بات مشہور ہو جاتی ہے، ایک کرامت مثال مشہور ہو گئی، پھر اس کے لیے جو ہے کرامتیں گڑی جاتی ہے اور قصے کہانیوں کے طور پر، جیسے کہ خصوصاً جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب آپ کرامتیں سنیں گے تو بے شمار کرامتیں جو اس طرح ہے جو من گڑت ہے، یعنی جو بنائی گئی ہے، تو اس طرح کے کرامتوں کا جو ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں اور اس کا جو ہے ہم انکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفس کرامت کا جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث صحابہ کرام تمام کی زندگیوں سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو بغیر موسم کے کیا دے دیے، پھل دے دیے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، کیونکہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ نبی اور ولی میں پھر فرق کیا ہے، کہ بھئی جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتلائی وہ استدراج ہے، جو آدمی ولی نہیں ہوگا، متبع سنت نہ ہو، متقی نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو وہ پھر وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ استدراج، وہ شعبدباز ہو سکتا ہے، وہ جو ہے دجال کی طرح ہو سکتا ہے، وہ جنات کے ذریعے سے وہ کام کر سکتا ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، سحر وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن کرامت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات